Sunshine Story World. میں اپنے چینل میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید اور سلام پیش کرتی ہوں۔ مارتھا اینا کی بہت لونگ مدر تھی اور پال اپنی فیملی کو چاہنے والا لونگ ہسبینڈ اور لونگ فادر تھا۔ اینا کو سنو فال بہت پسند تھی۔ اینا کی برتھ ڈے آنے والی تھی۔ اینا 26 دسمبر کو پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک دن کرسمس کا ہوتا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اپنی بیٹی کو سرپرائز دینے کے لیے انہوں نے ایک ٹھنڈے علاقے کو منتخب کیا اور وہاں کے بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں ایک ریزورٹ بک کرا لیا۔ وہاں جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ اسنو فال کرتے ہوئے کیک کاٹنا چاہتے تھے۔ 6 دن کا ان کا یہ ٹرپ پلان تھا۔ بائی ایئر یہ اس علاقے میں پہنچے اور پھر تھکے ہارے اس ریزورٹ تک جا پہنچے۔ وہ ریزورٹ کو دیکھ کر مارتھا تھوڑا بہت ڈری۔ اسے لگا کہ یہ ایک عجیب سا ریزورٹ ہے، بوسیدہ سا، جیسے یہاں کوئی آتا نہ ہو۔ لیکن پال کو اپنی فیملی کے لیے یہ ریزورٹ ایمرجنسی میں ہی بک کرانا پڑا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی کو اسنو فال بہت پسند تھا اور اسنو مین بنانے کی تو وہ دل دادا تھی۔ وہ 6 سال کی بیٹی تھی اور اینا کو اسنو مین سے بے پناہ محبت تھی۔ ابھی ان کو رکے ہوئے ایک ہی دن گزرا تھا کہ رات کو اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کے ریزورٹ سے باہر کوئی جھانک رہا ہے۔ وہ چھوٹی تھی اور لامحالہ باہر نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک اسنو مین اپنے سر پر چھوٹی سی مشال لیے اس کو ایک ٹک دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اینا کی طرف بڑھائے اور اس کو لے کر بیچ برف میں آ گیا۔ اینا نہ سمجھتی، نہ سمجھی میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ اسنو مین انتہائی خطرناک تھا۔ اس نے وہاں پر بہت سی جانیں لی تھیں اور کوئی اس بات کو نہیں جان سکا تھا کہ اس ریزورٹ کے قریب ایک کلر اسنو مین رہتا ہے جس نے انیک جانیں لی ہیں، لیکن پھر بھی اس ریزورٹ کا مالک اس کو بک کرانے سے باز نہیں آتا تھا اور نہ ہی کبھی وہاں کوئی پولیس تفتیش ہوئی، کیونکہ کچھ لفنگے اوباش اپنی عیاشیوں کے لیے وہ ریزورٹ بک کراتے تھے اور اس اسنو مین کا نوالا بن جاتے تھے۔ وہ اسنو مین مار کر کھا جایا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اینا کو کچھ نہیں کہا اور اس سے بہت دیر تک کھیلتا رہا تھا۔ اینا کی ماما مارتھا کو ایسا لگا کہ اینا گھر میں نہیں ہے۔ وہ اٹھی اور اینا اینا کرتی ہوئی اپنے ریزورٹ سے باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اسنو مین کے سامنے کھڑی ہے اور اسنو فال ہو رہا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ اینا کے پاس پہنچی اور بولی، بیٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ مما میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں، آپ جائیں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے اسنو مین کتنا پسند ہے، آپ جائیں، مجھے نہیں آنا اندر۔ کتنی تیز ٹھنڈ ہو رہی ہے اور اتنی تیز اسنو فال ہو رہی ہے۔ پال بھی اب ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے پیچھے آن پہنچا تھا اور ایک دم چونکا تھا اسنو مین کو دیکھ کے، کیونکہ اسنو مین یہاں کس نے بنا کر رکھا ہے؟ یہاں تو دور دور تک اس ریزورٹ کے علاوہ کوئی اور ریزورٹ ہی نہیں۔ وہ ایک دم سے تفتیش میں آ گیا تھا۔ اس کے اندر ایک خوف سا بھر گیا تھا۔ اس نے فوراً اینا کو گود میں اٹھایا، مارتھا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو جلدی سے اندر۔ اس کی 6 سینس اسے خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے
سنا رہی تھی یقیناً کچھ الٹا ہونے جا رہا ہے۔ مارتھا، یہ اسنو مین عجیب سا نہیں، اسکیری سا نہیں تھا؟ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ انسان ہو اور اپنے آپ کو برف میں چھپا کر آیا ہو؟ مارتھا ایک دم سے چونکی، کہنے لگی کہ جب میں اینا کو باہر لینے کے لیے گئی تو اینا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سے مخاطب تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں نے مل کر اب اینا کو پکڑ لیا۔ بیٹا، آپ اسنو مین کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ پاپا، مما، میں تو ونڈو میں اسنو فال دیکھ رہی تھی، ونڈو کے باہر۔ اچانک سے ایک اسنو فال کا بڑا سا گولا ونڈو پہ آ کے لگا۔ مما، میں نے اس کو ہاتھ سے ہٹایا لیکن ونڈو تو بند تھی۔ اچانک سے وہ برف اسنو مین نے ہٹائی اور مجھ سے کہنے لگا، ہیلو سویٹ ہارٹ، ویلکم ٹو مائی ایریا، آؤ باہر آؤ میرے پاس، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا۔ مما، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے اسنو مین بہت پسند ہے۔ کیا مطلب ہے نا؟ اس نے آپ سے بات کی؟ جی مما، میں اس کے ساتھ باہر تھی اور وہ مجھ سے آپ کا اور پاپا کا نام بھی پوچھ رہا تھا۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ انہیں باقاعدہ باہر بڑے بڑے قدموں سے ریزورٹ کے چاروں طرف گھومنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تیز اسکیری آوازیں۔ اینا، یہ تم نے کیا کر دیا بیٹا؟ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا نا، اننون انسان کے پاس کون جاتا ہے؟ مما، وہ تو اسنو مین تھا اور وہ خود آیا تھا، آپ کو پتا تو ہے۔ مارتھا، اسے کچھ مت بولو، وہ ابھی چھوٹی نہ سمجھ بچی ہے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ کیا کریں اب، کیسے نکلیں؟ ہو نہ ہو یہ وہی کلر ہے۔ تم جانتے تھے نا پال کہ یہ علاقہ صحیح نہیں، یہاں پر پہلے بھی کئی موتیں ہو چکی ہیں۔ میں کیا کرتا اپنی بیٹی کو اسنو فال دکھانے کا، اس سے اچھی جگہ کوئی بھی علاقہ نہیں تھا، اور میں نہیں جانتا تھا مارتھا، ورنہ میں تم لوگوں کو یہاں موت کے منہ میں کیوں لاتا؟ میرے لیے میری کل کائنات تم دونوں ہو، اور میں ہی تم لوگوں کو بحفاظت اب یہاں سے نکالوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پورے ریزورٹ کے اندر ڈھونڈنے کے بعد پال کو ایک کلہاڑی ملی۔ اس نے وہ کلہاڑی اب سیفٹی کے طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس نے اب آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ تیز ہوائیں، سنسناہٹ، بہت تیز ژالہ باری۔ کیسے نکلیں گے ہم باہر؟ مارتھا ایک دم سے پال کے پیچھے آئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مارتھا، ہم ابھی نکلیں گے یہاں سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے تیسے وہ تینوں اب نکلنے کی تیاری میں تھے کہ اچانک دروازے کے پیچھے اسنو مین آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسکیری ہنسی ہنسنے لگتا ہے کہ اب تم لوگ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اب تم دونوں میرا نشانہ ہو اور اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے ساتھ تو کوئی کھیلنے والا دوست ہی نہیں، میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ اور اب یہ میری بہت اچھی فرینڈ بن گئی ہے نا اینا؟ جی جی اسنو مین انکل، میں آپ کی بہت اچھی دوست ہوں، لیکن میں آپ سے ملنے آیا کروں گی، آپ ہمیں جانے دیں۔ اسنو مین یہ سن کر کہے لگا کر ہنسنے لگا۔ تم کہتی ہو تو میں جانے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، پہلے میرے ساتھ کھیلو، پکڑن پکڑائی، جو پکڑا گیا وہ ہارے گا اور سیدھا اوپر، اور جو بچ گیا وہ آرام سے یہاں سے جا سکتا ہے۔ اینا تو یہ بات نہ سمجھ سکی، لیکن مارتھا پال بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے کہ اسنو مین کو بچوں کے ساتھ کھیلنا خوب آتا ہے۔ اب مارتھا اور پال آپس میں ڈیسائیڈ کر چکے تھے۔ انہوں نے اسنو فال کو بے وقوف بنانے کا آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے اسنو مین، جو پکڑا گیا وہ اوپر اور جو بچ گیا وہ باہر، کیا کہتے ہو؟ چلو گنتی گنو، ہم چھپتے ہیں اب۔ اسنو مین نہایت ہی چالاک اور عیار تھا۔ پال کے پاس آ کر بولا، دیکھو مارتھا،
تم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا بھی چالاکی کی تم اپنی بچی سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ گی اور تم لوگوں کو میں جان سے مار دوں گا۔ پال نہایت شاطر پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس نے مارتھا کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کیونکہ ان کی جیپ کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اسنو مین، تم ایسا کرو، 10 تک کاؤنٹ کرو۔ اسنو مین اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا ریزورٹ کے بیک سائڈ پر چلا گیا تھا اور وہاں سے کہنے لگا، دیکھو کوئی چالاکی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ چھپو اور میں اب آپ کو ڈھونڈوں گا۔ مارتھا، پال، تم دونوں بھی چھپ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر ایک اسکیری ہنسی ہنسا۔ پال نے نہایت شاطر پنے سے اس کو بولا، ٹھیک ہے ہم چھپ رہے ہیں۔ اب وہ تینوں کے تینوں بہت تیزی سے جیپ کی طرف بھاگے۔ اینا پال کے ہاتھ میں تھی اور مارتھا ان دونوں سے آگے، کیونکہ مارتھا کو جیپ کا دروازہ کھول کر جیپ اسٹارٹ کرنی تھی۔ اسنو مین آہستہ آہستہ گنتی گن رہا تھا۔ جب وہ 6 تک پہنچا، جیپ اسٹارٹ ہو گئی تھی اور ایک دم تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اسنو مین بہت تیز تیز ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ تم لوگ دھوکہ کرو گے اور اب میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز اب برف میں سلائیڈ کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ پال بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت ہو نہ ہو صرف برف کی حد تک ہو، اسنو کی حد تک ہو۔ وہ جلد از جلد اسنوئنگ ایریا سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ پہاڑوں کے یہ عجیب و غریب راستے، ٹیڑھے میڑھی، ان سے گزرنا بہت تیزی سے آسان نہیں تھا، لیکن قدرت آج مارتھا اور پال کا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک سے گلیشیئر پگھل کر پہاڑ سے نیچے آنے لگے تھے اور ان گلیشیئر کے اندر اسنو مین دب کر رہ گیا تھا اور ایک بہت بلند چیخ کے ساتھ اس نے اینا کا نام پکارا تھا اور یہ الفاظ بولے تھے کہ آئی مس یو اینا۔ پال اور مارتھا اسنو مین کا یہ بھیانک حال دیکھ کر بہت برے طریقے سے ڈر گئے تھے اور انہوں نے گاڈ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ واقعی میں جس کو وہ زندگی دینے پر آئے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ وہ لاشعوری طور پر زندہ بچ نکلے تھے اور جب واپس آئے تو انہوں نے اس خونی بھیانک اسکیری اسنو مین کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا، کیونکہ پھر ان کو نیوز میڈیا کوئی بھی نہیں چھوڑتا اور وہ کہاں تک اپنی سچائی کو بتاتے پھرتے کہ ہم نے واقعی میں ایک زندہ چلتا پھرتا اسنو مین دیکھا ہے۔